غالب کے یہاں زندگی کے سارے رنگ ہیں۔ انہوں نے اپنے تخیل کی بلندی اور شوقیہ فکر سے اردو شاعری کو ایک نئی جہت اور ایک نیا انداز دیا اور ہمیں سوچنے کا ایک نیا زاویہ دی۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب غالب صرف اردو کے بڑے شاعر نہیں ہیں، بلکہ عالمی ادبیات میں بھی غالب ایک حوالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ان کا کلام نہ صرف شائع ہو چکا ہے، بلکہ ان کے شاعرانہ افکار اور انداز بیاں کے حوالے سے تنقیدی تحریریں بھی شائع ہو رہی ہیں۔ غالب نے اپنی شاعری کے ذریعے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور اپنی ندرت بیان اور فلسفیانہ فکر کا ذہنوں پر بہت اچھا اثر ڈالا ہے۔ غالب کو کسی ایک زبان یا زمان میں قید نہیں کیا جا سکتا کہ غالب کی شاعری میں آفاقیت کے عناصر ہیں۔ کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے جو غالب کی شاعری کا حصہ نہ بنا ہو۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ عبد الرحمن بجنوری جیسے ناقد نے کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ دیوان غالب کی یہی عظمت ہے کہ آج غالب کی زبان سے ناآشنا لوگ بھی غالب کی فکر اور فلسفے سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ غالب کے ہاں جو لطافت خیال، نکتہ آفرینی اور رمز و ایمائیت ہے وہ کم شاعروں کے یہاں ملتی ہے۔ انہوں نے زندگی کی حقیقت پسندانہ تصویر کشی کی ہے۔ وہ ایک زندہ دل خوش طبع شاعر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں خوش طبعی کے عناصر بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی شاعری کے جو بھی عناصر ہو سکتے ہیں وہ سب غالب کے کلام میں موجود ہیں۔ غالب کے کلام میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ اس کی تہوں تک آج بھی بہتوں کی رسائی نہیں ہو پائی ہے۔ ہر تنقید اور تحقیق میں غالب کی شاعری کی ایک نئی جہت سامنے آتی ہے، اور غالب کے محققین، ناقدین اور شیدائیوں کو حیران اور ششدر کر دیتی ہے۔ غالب کا فلسفہ ہو، تصوف ہو یا تصور عشق، ہر ایک میں ان کا اپنا منفرد انداز ہے، اور اسی منفرد انداز بیان نے غالب کو ہمارے ذہنوں میں نہ صرف زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ ہر روز ایک نیا نقش ثبت بھی کرتا جا رہا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، ان میں غالب، اردو اور تاج محل ہیں۔ اور ڈاکٹر محمد حسن نے بھی بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ دیوان غالب نئی نسل کی انجیل ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ غالب جیسا نابغہ ذہن صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یقینی طور پر غالب ایک ایسا شاعر ہے جس کی ضرورت ہر عہد میں محسوس کی جاتی رہے گی۔ آج بھی ہم غالب کو اسی لیے یاد کر رہے ہیں کہ غالب نے اردو زبان و ادب کو بہت کچھ ایسا عطا کیا جو دوسرے لوگ نہیں دے سکے۔ آج جب ہم غالب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں اردو زبان و ادب کے تعلق سے بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ جس زبان کے حوالے سے غالب کو پوری دنیا میں عظمت و شہرت نصیب ہوئی، اگر وہی زبان زندہ نہیں رہے گی، فروغ نہیں پائے گی، تو پھر غالب کے حوالے سے گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ ہمیں غالب کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ غالب اور اردو زبان دونوں الگ نہیں ہیں۔ ساحر لدھیانوی نے ایک نظم میں بڑی اچھی بات کہی تھی، جن شہروں میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں، ان شہروں میں آج اردو بے نام و نشاں ٹھہری۔ غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، اردو کے ستم ڈھا کر غالب پہ کرم کیوں ہے۔ ساحر نے جو کہا تھا، ہمیں اسی نہج پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں غالب کے ساتھ ساتھ اردو کے حوالے سے بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اردو زبان کے فروغ کے لیے ہمیں سنجیدہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، تاکہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اردو کی عظمت کا علم بلند کر سکیں۔ ہمیں اردو کو ابتدائی سطح پر مضبوط کرنے کے لیے ایک مربوط لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا کہ اس کے بغیر نہ اردو کا فروغ ہو سکتا ہے، نہ ترقی مل سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، جب اردو زبان جاننے والے ہی نہیں ہوں گے تو پھر غالب کو کون پڑھے گا؟ شکریہ۔